آج 9 اپریل ہے۔ آج سے 2 سال قبل جب رجیم چینج ہوئی تھی وہ تمام منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ منظر آپ کو بھی یاد ہوگا جب عمران خان پی ایم ہاؤس سے نکلتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہوتی ہے اور وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بنی گالہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب پریزنر وین وہاں قومی اسمبلی کے باہر پہنچتی ہے، جب رینجرز وہاں پہنچتی ہے، جب پولیس کی باری نفری وہاں پہنچتی ہے، جب رات 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں، جب چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال وہاں پہنچتے ہیں، وہ تمام منظر میرے سمیت، پاکستانیوں سمیت تمام اوورسیز پاکستانیوں کو وہ منظر یاد ہوں گے، اور یہ وہ منظر تھے جو کبھی نہ بھولنے والے ہیں۔ 9 اپریل پاکستان کی قوم کبھی نہیں بھول سکتی۔ دوسرا 9 مئی جب اس ملک کے فارمر پرائم منسٹر کو گریبان سے پکڑا گیا تھا۔ 9 مئی والے دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تیسرا 9 فروری، یہ تینوں 9 ایسی تاریخیں ہیں جن کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ 9 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پہ، عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ جب رزلٹ آ رہے تھے اور جب رات 12 بجے تک پاکستان تحریک انصاف ہر طرف سے جیت رہی تھی، سیالکوٹ سے ریحانہ ڈار جیت رہی تھی، اسلام آباد سے شعیب شہین جیت رہے تھے، پنڈی سے سمابیہ طاہر جیت رہی تھی، اٹک سے میجر طاہر جیت رہے تھے، ہر طرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت رہے تھے رات 12 بجے تک۔ لیکن جو ہی 9 فروری کا آغاز ہوتا ہے، 9 فروری والے دن ان تمام لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ان تمام لوگوں کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ اس وجہ سے پاکستان کی قوم ان 3 تاریخوں کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ ایک 9 اپریل جو آج کا دن ہے، دوسرا 9 مئی جو اگلے ماہ 9 مئی آئے گی، اور تیسرا 9 فروری۔ یہ 3 تاریخیں ایسی ہیں جو پاکستان کی قوم کبھی نہیں بھولے گی۔ آغاز کرتے ہیں 9 اپریل سے سفر کا۔ 9 اپریل جب رجیم چینج ہوئی تھی، جب وہاں رینجرز پہنچی تھی، جب پولیس پہنچی تھی، جب پریزنر وین پہنچی تھی، جب عمران خان ایک ڈائری لے کر نکلے تھے، اور پھر کیا ہوتا ہے آپ کو آج تھوڑا سا خلاصہ بتائیں گے جو میں نے دیکھا۔ 9 اپریل کی رات رجیم چینج ہوتی ہے، عمران خان کو ہٹایا جاتا ہے۔ 10 اپریل کی رات ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں۔ 10 اپریل کی رات اتنی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان پہ لوگ تنقید کرتے تھے، لیکن جس طرح عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی، 10 اپریل کو ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، جیسا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جب میری حکومت ہٹائی گئی تو میں اپنے گھر چلا گیا، تو بشرا بی بی نے مجھے کہا کہ ٹی وی آن کریں، دیکھیں قوم باہر سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے۔ تو میں نے جب ٹی وی آن کیا تب مجھے پتا چلا کہ قوم سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے، اور عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے جب گھر گیا تو میں نے اپنا موبائل بند کر دیا کہ اب میں ذرا سکون کرتا ہوں، لیکن جب میں نے قوم کو باہر نکلتے دیکھا، جب میں نے قوم کو ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے دیکھا تو میرا حوصلہ بلند ہوا۔ تو اس کے بعد عمران خان نے جلسوں کا آغاز کیا، اور عمران خان نے جلسوں کا آغاز پشاور سے کیا۔ پشاور ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، اس کے بعد مینار پاکستان میں جلسہ ہوتا ہے، اور اس مینار پاکستان کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے پہلے مراد سعید وہاں پہنچتے ہیں، علی محمد خان وہاں پہنچتے ہیں، لاہور میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد مینار پاکستان میں جلسہ ہوتا ہے، پھر تیسرا جلسہ باغ جناح کراچی میں ہوتا ہے۔ یہ 3 بڑے جلسے عمران خان کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام ڈسٹرکٹ وائز جلسے کرتے ہیں، اور ان جلسوں کا آغاز عمران خان اپنے شہر میاں والی سے کرتے ہیں۔ اس طرح تقریباً 65 جلسے عمران خان کرتے ہیں، پاکستان کے ہر شہر میں جاتے ہیں، پاکستان کے ہر ضلع میں جاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اس کے بعد احتجاج ہوتے ہیں۔ یہ ایک لمبا ٹینیور تھا جو عمران خان نے قوم کو، جو عمران خان نے پاکستان کی قوم کو تیار کیا۔ اور پھر 25 مئی کا لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا، عمران خان پشاور سے نکلتے ہیں، اسلام آباد پہنچتے ہیں تو عمران خان 2 ہفتوں کا ٹائم دیتے ہیں، لیکن عمران خان پھر دیکھتے ہیں، پھر عمران خان باہر نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور لانگ مارچ لاہور سے نکلتا ہے، اور وزیر آباد میں عمران خان پہ فائرنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد
عمران خان جب زمان پاک پہنچتے ہیں تو رمضان کے ہی مہینے میں، پچھلے رمضان کی میں بات کر رہا ہوں، عمران خان کو گرفتار کرنے پولیس پہنچتی ہے، رینجرز پہنچتی ہے، کارکنان آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کارکنان ایک نعرہ لگاتے ہیں، جان دے دیں گے، عمران نہیں دیں گے، اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ پچھلے رمضان میں جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ آپ سب کو یاد ہوں گی، سحری ہونا، افطاری ہونا، عمران خان کا وہاں خطاب کرنا۔ اس کے بعد عمران خان پہ کیسز درج ہو جاتے ہیں، عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ میں نے 9 اپریل سے آغاز کیا تھا، 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جب 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو قوم پھر ایک دفعہ باہر نکلتی ہے، اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، جن میں پرویز ہٹک، محمود خان، بہت سے بڑے نام ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک بہت سخت ایک ٹینیور آتا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ۔ عمران خان کو 2 دن بعد سپریم کورٹ کے آرڈر پہ رہا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے آتے ہیں، اور جب عمران خان عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے آتے ہیں، پہلے ان کے ساتھ ایک قافلہ ہوتا تھا، لیکن 9 مئی کے بعد ان کے ساتھ ایک محسوس وکلا ہوتے تھے۔ پھر ایک دفعہ عمران خان کو زمان پاک سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس زمان پاک سے گرفتار کرنے کے بعد عمران خان کو اٹک جیل میں لے کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کو اڈیالہ شفٹ کیا جاتا ہے، اور آج عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے۔ یہ 2 سال یہ بتاتے ہیں کہ وہ شخص ہار نہیں رہا۔ یہ 2 سال بتاتے ہیں کہ وہ شخص آج زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ وہ شخص جو آج سے 2 سال قبل ڈائری لے کر نکلا تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ میری قوم میرے لیے نکلے گی یا نہیں نکلے گی، قوم نے باہر نکل کر بتایا 10 اپریل کی رات کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قوم نے 9 مئی کو باہر نکل کر بتایا کہ ہم تمہارے گریبان کو پکڑنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد قوم نے 8 فروری کو باہر نکل کر بتایا کہ ہم تمہیں ووٹ دیں گے۔ 9 فروری کو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ تمام چیزوں کا ایک مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن یہ تمام چیزیں ایک بات واضح کرتی ہیں کہ وہ شخص ہار نہیں مان رہا، وہ شخص ان سے ٹوٹ نہیں رہا، وہ شخص مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے، وہ شخص قوم کو مضبوط ہونے کا کہتا ہے، وہ شخص قوم کو آزادی کی تلقین کرتا ہے، وہ شخص قوم کو بتاتا ہے کہ آزادی کے ساتھ جیو، وہ شخص قوم کو بتاتا ہے کہ اپنا حق لینا سیکھو، وہ شخص قوم کو بتاتا ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہ شخص قوم کو بتاتا ہے کہ آپ نے ہار نہیں ماننی، وہ شخص قوم کو بتاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ شخص اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یقیناً جس انسان کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ شخص نہ کبھی ہارتا ہے، نہ کبھی جھکتا ہے، نہ کبھی ڈرتا ہے۔ جس طرح آج عمران خان نہ ہار رہا ہے، نہ ڈر رہا ہے، نہ جھک رہا ہے، نہ ہی کمپرومائز کر رہا ہے۔ 9 اپریل کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا پاکستان تحریک انصاف ممکنہ آج رات نہیں تو کل رات چاند، اگر آج رات چاند رات ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ باہر نکلیں گے، کیونکہ آج سے 2 سال قبل عمران خان کو نکالا گیا تھا اور 10 اپریل کو لوگ نکلے تھے، اور اگر کل چاند رات ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا مناظر ہوتے ہیں، آپ کو صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یقیناً یہ 9 اپریل آپ نہیں بھولے ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔